وہ فرد برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ جہاں ہم نے لائن لگا دی، لائن وہاں پہ لگ گئی، اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ عربوں کا عروج دیکھیں گے، زوال آیا۔ عثمانیوں کا عروج دیکھیں گے اور زوال آیا۔ تاج برطانیہ، ان کی سلطنت کے اوپر سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اور پھر جب اس غبارے میں سے ہوا نکلی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اشفاق's تھیوری آف آپٹیمائزیشن کے بارے میں تھوڑی بات چیت کروں گا، اور میں کوئی بہت بڑا عالم تو ہوں ہی نہیں، اور نہ ہی بڑا زبردست آریٹر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ ایک چھوٹی سی نسبت عطا فرما دی ہے، جس کی وجہ سے تدبر کا دائیہ میرے اندر آ گیا، اور اسی تدبر کا ایک اس سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ نظریہ کمال یہ ہے کیا، اور یہ ہمارے آج کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا، یہ میں آپ کے سامنے آج واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ حرف آخر بالکل نہیں ہے، ایک انسانی عاجزانہ سی کاوش ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 عظیم الشان اقوال وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کریم اللہ کا قرآن کے اندر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کاوش کرتا ہے، جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ یعنی سعی سے باہر جو کچھ ہے، اللہ کی عطا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کسی بھی صورت وہ جائز حقدار نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش اور لگاتار جہد مسلسل کے اندر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا قول، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرد برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو کل کے مقام پہ آج بھی سانس لے رہا ہے، وہ بربادی کے راستے کے اوپر ہے، اور اس کو اگر اپنی فلاح چاہیے تو اس کو وہ راستہ تبدیل کرنا پڑے گا، وہ طرز عمل اپنا تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مسلسل خسارے کا سودا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرد برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کو کنسسٹنٹلی لیڈر آف ایکسلنس کی طرف جانا ہے۔ کل جس زینے پہ تھے آج اس پہ نہیں ہونا، اس سے اوپر والے زینے پہ ہونا ہے، اور اس طریقے سے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی عبادات، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، کہ آپ اگر والد ہیں تو والد کی حیثیت سے بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں، اگر شوہر ہیں تو بہتر ہیں تو اس سے اوپر چلتے جائیں۔ اور اس کی سب سے آسان مثال سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری انگلیوں کے اوپر یہ دے دیا، لو میڈیم ہائی، لو میڈیم ہائی، لو میڈیم ہائی۔ اخلاق، کردار، آپ کی پروفیشنلزم، آپ کی جتنی رسپانسبلٹی زندگی کی ہیں، لو پہ ہیں تو میڈیم پہ لائیں، میڈیم پہ ہیں تو ٹاپ لیول کے اوپر لے کے آئیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سے یہ چاہتے ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہمیں دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا، بلکہ اپنی سنت سے دکھلا بھی دیا۔ سب کچھ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ہڈن رکھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ پہنچایا ہو، ممکن ہی نہیں۔ تیسرا قول آپ کے سامنے، ایک بہت بڑا تھنکر نیپولین ہل، اس نے کہا، our only limitations are the one that we set up in our own minds۔
جہاں ہم نے لائن لگا دی، لائن وہاں پہ لگ گئی، اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ اگر میں نے کہا کہ میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا سکتا ہوں تو میں اسی کے اوپر جاؤں گا، 10 کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ میں اگر محنت کا ایک لیول اپنے لیے ایک سانچہ سیٹ کر لیتا ہوں تو میں اسی کے اندر ہی زندگی گزار کے چلا جاؤں گا۔ میں کسی کو کہہ دوں کہ میں ایک اچھا والد یا اچھا شوہر ہوں تو وہاں لائن لگ جائے گی، اس سے اوپر میں بہتری کی کوئی چیز نہیں اپنے اندر لے کے آؤں گا۔ تو یہی چھوٹی سوچ چھوٹا انسان، بڑی سوچ بڑا انسان، یہ سوچ ہے جو آپ کے اندر فرق ڈالتی ہے۔ سوچ بڑی ہوگی تو کام بھی بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 اقوال تھے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ تو ابھی میں نظریہ کمال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے کچھ کنٹورز ہیں، کچھ امپورٹنٹ انڈر پننگز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ بنی نوع انسان 3 یونیک قسم کے مادی زمانوں میں سے گزر رہے ہیں، ڈسٹنکٹ، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ 3 ادوار ہیں، 3 اعراض ہیں جس کے اندر سے انسان گزرتا ہے۔ ان سب کی الگ الگ پہچان ہے۔ پہلا دور الگ ہے، دوسرا دور الگ ہے، تیسرا الگ ہے۔ یہ اس نظریہ کمال کے اندر خاص بات ہے جو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے تو اگلی ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ اس میں سے ہر دور یا عہد کی ترقی اور کمال کے معیار بھی الگ ہیں، سٹینڈرڈز ہی الگ ہیں۔ جو پہلے دور میں ترقی کا معیار ہے وہ دوسرے دور میں نہیں ہے، جو دوسرے دور میں ہے وہ تیسرے دور میں وہ معیار نہیں ہے۔ پہلے کا کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے، تیسرے کا کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے ہر دور کے چیلنجز یا تقاضے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلے دور کے چیلنجز کچھ اور ہیں، دوسرے کے کچھ اور ہیں، تیسرے کے کچھ اور ہیں۔ تو یہ 3 مختلف ادوار ہیں۔ ان کی حیت، ان کا وجود، ان کے اندر جو کارکردگی کے جو معیار ہیں، جو چیلنجز ہیں، سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر دور کی اسٹریٹجیز بھی الگ الگ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلے دور کی اسٹریٹجیز الگ، دوسرے کی الگ، تیسرے کی الگ ہوں گی۔ اسی طرح ہر دور میں ترقی اور کامیابی کی تدبیریں یا کوڈ بھی الگ الگ ہوں گے۔ کل جو کوڈ کامیابی کے تھے، آج اگر ہم نے وہ لگانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ دس از ریسیپی آف فیلئر، ڈیزاسٹر۔ اس کی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے جا کے۔ تو ہر دور کی اسٹریٹجیز الگ ہیں، سکسیس کوڈس بھی الگ الگ ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر جو ترقی اور کامیابی کا کوڈ تھا، اگر اس کو اٹھا کے اگلے دور میں آپ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ قومیں ہمیشہ ایک اسٹیریوٹائپ کے اندر زندگی، اور انسان بھی، انڈیویجولز بھی ایک اسٹیریوٹائپ کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں کیسٹس ہوا کرتی تھیں، اس کے اندر جو ریکارڈنگ ہوگی وہ اسی کے گردی گھومتی رہے گی۔ سی ڈی پلیئرز تھے، مختلف چیزیں تھیں، یا آج کل دیکھیں تو یوٹیوب چینلز ہیں، تو جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ چینج نہیں ہو سکتی، چینج کرنی ہے تو نئی اپلوڈ کریں گے چیز، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر بھی ایسا ہی، ایسا نہیں ہے، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کی اسٹریٹجیز ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی۔ سکسیس کوڈ الگ الگ ہیں، ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، ایک ہی وقت کے اندر دنیا کے مختلف حصوں کے اندر کوئی ہو سکتا ہے پہلے درجے کے اوپر ہو، کوئی ہو سکتا ہے دوسرے مرحلے میں ہو، کوئی ہو سکتا ہے تیسرے مرحلے میں ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے دیہات کے لوگ کہیں اور مقام پہ ہوتے ہیں، ان کے معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی ناکامی اور کامیابیاں کچھ اور ہوتی ہیں، شہروں کی زندگیاں کچھ اور ترتیب سے چلتی ہیں، ان کی سپیڈ ہی کچھ اور الگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کی آج کے دور کے اندر مثال آپ کے سامنے میں رکھوں تو امریکہ جو دور حاضر کی جدید ترین ریاست ہے، اس ریاست میں پینسلوینیا کے اندر
ایک قوم بستی ہے آمش. آمش جو ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ابھی تک بجلی نہیں آنے دی. ان کی ایگریکلچر بہت ہی ٹریڈیشنل قسم کی ایگریکلچر ہے. آج کے دور میں ان کے ڈریس کوڈس آپ دیکھیں تو وہ پورے کورڈ ہوتے ہیں, ان کی عورتیں بھی کورڈ ہوتی ہیں سر سے لے کر پاؤں تک, اور وہ بڑی فیملیز رکھتے ہیں جو کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں آپ کو بہت کم نظر آتی ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کے 21 سینچری کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بتایا کہ ایک علاقے میں ہو سکتا ہے ایک اور عہد چل رہا ہو, دوسرے علاقے میں کچھ اور ہو, تیسرے میں ایک ہی وقت میں الگ الگ عہد جو ہیں, یہ تینوں عہد اپنی اپنی شان کے مطابق موجود ہوں. اگلی اس میں بات یہ ہے کہ تیسرے دور کے بعد, تیسرے عہد کے بعد, پہلا دوسرا اور تیسرا عہد آیا, تیسرے کے بعد تاریخ کا پہیہ دوبارہ پہلے کے اوپر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, اور پھر پہلے پہ. تو یہ سائیکلک موشن ہے جو چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے. جیسے ہم نے سنا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو یہ وہی ہے. ہم نے قوموں کی زندگی میں دیکھا 5000 سالہ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس 5000 سالہ تاریخ کے اندر سومیرینز آئے, انہوں نے عروج حاصل کیا, اور عروج کے بعد ان کو زوال آ گیا. اس کے بعد ہم نے ایجپشنز کو دیکھا, عروج آیا اور زوال آیا. اسی طریقے سے ان کے دن بدلتے رہے. اسی طرح رومنز, کیسر و کسرا کے اندر ہم دیکھیں مسلمانوں کا عروج, مسلمانوں کے عروج کے اندر آپ عربوں کا عروج دیکھیں گے, زوال آیا. عثمانیوں کا عروج دیکھیں گے اور زوال آیا. دور جدید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تاج برطانیہ, ان کی سلطنت کے اوپر سورج نہیں غروب ہوتا تھا. نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ تک تاج برطانیہ تھا, اور پھر جب اس غبارے میں سے ہوا نکلی تو کیا رہ گیا؟ چھوٹا سا یونائٹڈ کنگڈم. اور پھر ہم نے سوویت یونین کے اندر بھی دیکھا, یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں, کہ سوویت یونین بھی بہت بڑا تھا, اور جب تباہ و برباد ہوا تو عروج کے بعد اس کے اندر بھی زوال آ گیا. تو یہ سامنے کی مثالیں ہیں کہ عروج آتا ہے پھر زوال آتا ہے. تو ہم یہ تینوں عہد دیکھتے ہیں کہ پہلا عہد آیا ہے اس قوم کے اوپر, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس تھیوری آف آپٹیمائزیشن کے مطابق آج ہم تیسرے عہد کے اندر سانسیں لے رہے ہیں. پہلے کے اندر نہیں ہیں, دوسرے کے اندر نہیں ہیں, تیسرے کے اندر سانس لے رہے ہیں. بھلے مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں چل رہی ہوں, لیکن جو پری ڈومیننٹ ہے اس ٹائم وہ تیسرا عہد ہے کہ جس کے اندر ہم آج زندہ ہیں. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد تاریخ کا پہیہ دوبارہ گھوم جائے گا اور پہلے سے سٹارٹ ہو جائے گا. ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. یہ ایک آفاقی قانون ہے.